السلام علیکم. ہم اس وقت موجود ہے ایک بہت مشہور اور فیمس نعت خواں سید مظہر صاحب کے ساتھ ایک چھوٹا سا چٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کی جرنی کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور ان کی مصروفیات سے ریلیٹڈ اور ان کی کیا نیو اچیومنٹس ہیں اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم سر. معظم انصاری فرام مریم ولاگس. سب سے پہلے سر آپ کا تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے. ہمیں دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ کی جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ایکچولی الحمد للہ سبحان اللہ ہمارا جو کہ ہمارا گھرانہ ہے وہ اسی اس سے رہا ہے ہمیشہ مذہبی کافی ہمارے یہاں رجحان رہا ہے. تو میں بچپن سے ہی جیسے لوگ کہتے ہیں میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں تو الحمد للہ میں 5 ایئرس کی عمر سے جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہا ہوں. اور کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ماحول تھا ذکر و اذکار کا اور پھر محفلوں کا, تو الحمد للہ کافی محفلوں ہمارے خاندان میں کافی صنف ہیں اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں کافی آگے اس میں بڑھا اور اس میں سب کی سپورٹ اور دعائیں ہیں, والدین کی دعائیں ہیں الحمد للہ. یعنی جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ اس سے آپ نے انسپائر ہو کے آپ اس فیلڈ میں پراپر آپ نے اس کو اپنی فیلڈ بنا لی. جی بالکل, کیونکہ ایک ماحول تھا, ماحول میں وہ چیزیں ہوتی تھیں. اب وہ آہستہ آہستہ پھر میں آگے چلتا گیا, پھر مجھے جو ہے نا وہ رستے ملتے گئے, میں آگے بڑھا الحمد للہ, محنت کری اور آج الحمد للہ اللہ کا شکر ہے مختلف ممالک میں بھی الحمد للہ میں پڑھ کے آیا ہوں اور اللہ کا شکر ہے یہاں بھی کافی مصروفیت رہتی ہے اس حوالے سے. رمضان میں تو خاص طور پہ, تو ربیع الاول میں, اور ماشاء اللہ ویسے الحمد للہ یہ کام ایسا ہے, یہ تو ذکر ایسا ہے کہ جو ہے وہ پورا سال ہی الحمد للہ ہم اس میں مصروف رہتے ہیں. اور وہ ایک شعر ہے نا, یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے, ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے پر یہ محفل چلتی رہے گی انشاءاللہ. تو میں دیکھنے والوں کو تھوڑا سا یہ بتائیں سید مظہر صاحب کہ آپ نے کون کون سے دوسرے ممالک کا وزٹ کیا ہے. جی میں ایکچولی زیادہ تر میں جو گیا تھا وہ UAE گیا تھا, وہاں کی 7 ریاستوں میں نے پڑھا تھا. پھر سعودیہ گیا تھا تو وہاں پر پڑھ کے آیا. وہاں پر الحمد للہ اس حوالے سے بھی مجھے عمرے کا بھی سعادت حاصل ہوئی الحمد للہ. اچھا میں دیکھنے والوں کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کا کمپلیٹ ڈپینڈ جو آپ کی سورس آف انکم ہے وہ یہیں سے جنریٹ ہوتی ہے یا کچھ اور بھی آپ کی جابس وغیرہ ہے, کچھ اور بزنس ہے. جی الحمد للہ میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے. میں سافٹ میں جو ہے نا اپنے یہ آف سیٹ پرنٹنگ جو ہے یا آپ کی بکس بننا, کاپیز بننا, اسکولس کی اسٹیشنری, تمام یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آفس اسٹیشنریز وغیرہ, یہ میرا اپنا پروفیشنل بزنس ہے. اور ساتھ ساتھ میں اپنے یہ بھی پروفیشنل لے کے چل رہا ہوں نعت خوانی کو بھی. تو ابھی لیٹسٹ میں یہ نعت خوانی والا جو ہے آپ کا لیٹسٹ میں کون سی اچیومنٹ ہے جو کہ آپ نے TV چینلس کے لیے کی ہے. TV چینلس میں مختلف جو ہے نا ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں اور مقصد یہ کہ اب آپ کو پتہ ہے جیسے رمضان ہے تو وہ ہر چینل جو ہے وہ اپروچ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے یہاں پڑھیں, تو وہ پہلے سے سب یہ سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. الحمد للہ ہر جگہ جانا ہوتا ہے, ہر چینلس پہ جانا ہوتا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے جتنے پروگرامس اٹینڈ کیے نعت خوانی کے, تو اس میں سب سے بہت اچھا اور سب سے بڑا پروگرام آپ کا کون سا تھا جس میں آپ نے مسلسل جو ہے نا ایک لمبا وہ کیا ہو, ٹائم نکالو اس کے اندر. ایکچولی ویسے تو یہاں تو خیر پروگرام ماشاء اللہ ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں پر چونکہ ہم ایک گیسٹ بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بلایا ہوا ہوتا ہے تو وہ بہت کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پروگرام کریں, تو وہ ہمارا ٹائم بالکل ہی سمجھے فوکس اسی پر ہوتا ہے. اور باقی یہاں کے بھی کئی پروگرامز ہیں جو بہت بڑے بڑے پروگرامز ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہوتے رہتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تو شعبہ اور یہ تو سمجھیں اتنا وسیع فیلڈ ہے اور اتنا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام سے نوازا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس میں میں بڑے چھوٹے کا کوئی وہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب کے لیے ہمیں چنا. وہاں 4 لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ذوق والے, تو الحمد للہ وہی ہمارے لیے بڑا بھی ہے, وہی سب کچھ ہے. اچھا آپ اپنے جو آپ کا جو بزنس ہے, بزنس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اس شوق کو جو نعت خوانی کا شوق ہے, تو ان ایونٹس کو اور اپنے بزنس کو پراپر ٹائم دے لیتے ہیں یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے؟ نہیں الحمد للہ, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ میں جو اپنا بزنس کرتا ہوں ٹیم ورک ہے, میرے ساتھ لوگ ہیں, میں کام جب مجھے جانا ہوتا ہے
تو میں ٹائم کی مینجمنٹ کرتا ہوں، ساری ٹائم کو مینیج کرتا ہوں، اس میں جاتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ الحمدللہ میری ٹیم مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ مجھے دیکھیں ایکچولی کام میرا جو ہے وہ صبح کا ہے، اور یہ جو زیادہ تر پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شام کو. اور اگر صبح میں ہوتے ہیں تو وہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی کام ہوتے ہیں یا اور کوئی آفیسز میں جیسے ہوتا ہے پرائیویٹلی کوئی ہوتے ہیں، تو یہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن مارننگ میں ایکچولی وہ شام کو ہوتا ہے، تو مجھے اتنا پرابلم ہوتا نہیں ہے، میں اس کو مینیج کر لیتا ہوں کہ صبح میرا اپنا جو ہے نا وہ پرنٹنگ کے حوالے سے کام چلتا ہے، اور شام کو میں اپنے یہاں میری مصروفیت ہوتی ہے. نعت خوانی نعت پڑھنے میں کتنے سال آپ کے ہو گئے؟ میں تقریباً یوں سمجھ لیں تقریباً کچھ +40 ایئرز ہو گئے ہیں. تو ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ اگر کوئی آپ کی کوئی نعت جو آپ کو بہت اچھی نعت لگتی ہے، ویسے نعتیں ساری اچھی ہیں، جی بالکل. کوئی آپ کی جو فیوریٹ نعت ہو ہمیں دیکھنے والوں کی نظر کیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبک محمد النبی الکوثر وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ مجمعین. ویسے تو ہر کلام الحمدللہ سب کے پسندیدہ کلام ہے، ماشاءاللہ ویورز جانتے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت سراہتے ہیں. آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں آج اس مقام پہ ہوں. اور بلا شبہ میں بس یہی کہوں گا کہ کلام تو ہر کلام ایک اپنی جگہ پھول ہے، خوبصورت ہے، تو لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ کلام پیش کر رہا ہوں جو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبک محمد النبی الکوثر وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ مجمعین. لم جاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج طغى من بکسو طوفان ہوش ربا من بکسو طوفان ہوش ربا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا سب کی نیا پار لگا جانا. عین فی عطش وسخا کرم اے گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم جھم دو بوندے ادھر بھی گرا جانا دو بوند ہم سب پہ گرا جانا. بس خامے
یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑھا جانا لم یاتی نذیروں کافی نظر میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرے سو ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا. ماشاء اللہ سے بہت زبردست آواز آپ کی ہے ماشاء اللہ سے, اور بہت زبردست نعت آپ نے نعت خوانی کی. اچھا میں دیکھا میرے کو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ نعت خوانی کے پروگرام اٹینڈ کر کے آپ کو زیادہ مزہ ملتا ہے, سکون ملتا ہے روح کو, یا آپ کی جو پرسنل جو آپ کی جو بزنس ہے وہ کر کے آپ کو زیادہ سکون مل رہا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ, ملتی ہے جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایکچولی دیکھیں ایک سوال آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے. تو میرا ایک ہمیشہ ایک سوال میرا رہا, اس کا جواب یہ رہا کہ روح کی غذا وہی ہے جس میں آپ مصروف ہوتے ہیں زیادہ, جس میں آپ انوالومنٹ آپ کی زیادہ ہوتی ہے, وہ آپ کے لیے آپ کی روح کی غذا بن جاتی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, الحمدللہ نعت خوانی میری روح کی غذا ہے. میں اللہ اور اس کے حبیب کی ثنا و توصیف کرتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا انعام ہے. سکون بہت اس لیے ملتا ہے کیونکہ میں ایک بہت چھوٹی عمر سے, ایک اپنے 5 سال کی عمر سے میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں, اور یقیناً باخدا جتنا بھی بڑا کام ہو لیکن مجھے ایک فکر رہتی ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے, اور کمٹمنٹ ہوتی ہے, پہنچنا ہوتا ہے. تو مجھے زیادہ تر میں جب وہاں جاتا ہوں تو لیکن وہاں سے واپسی کا مجھے اتنا نہیں رہتا کہ اب بس میں گھر جاؤں اور جلدی سے وہ کروں. تو یہ حقیقت ہے کہ مجھے وہاں زیادہ سکون ملتا ہے اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر میں, اور اللہ اس میں استقامت عطا فرمائے. اچھا ہمیں دیکھنے والوں کو تھوڑا سا یہ بتائیے مدر بھائی کہ یہ جو آپ پروگرامس وغیرہ کر رہے ہوتے تو ان میں کیا آپ کا ہدیہ چارج ہو رہا ہوتا ہے, کیا مطلب, یا جو آپ کو بک کرتے ہیں آپ نے ان پہ چھوڑا ہوتا ہے, جو آپ کو دینا ہے, جو آپ کو مرضی آ رہا ہے وہ دے دیجیے, یا کوئی آپ نے کوئی سیٹنگ رکھی ہوئی کوئی؟ دیکھیے ایسے ہی ہے, چونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی ہے لوگ جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اور اپنا بتا دیتے ہیں کہ میں اس سے کم میں نہیں آ سکتا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کبھی بھی اس چیز کو خاطر نہیں رکھا, اور چونکہ یہ ایک میرے لیے عبادت ہے. اور ہاں بس یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نا انصافی نہیں ہونی چاہیے میرے ساتھ نہیں, کسی ثنا خواں کے ساتھ بھی, کیونکہ جب کوئی ثنا خواں آتا ہے تو یہ اپنے سب سے بڑی بات کہ وہ اپنا قیمتی وقت آپ کو دیتا ہے. بالکل. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک انصافی جو ہے نا, انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے. میں تمام ثنا خوانوں کے لیے اپنے آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں ویورز سے یہ بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کبھی بلاتے ہیں ثنا خواں کو تو ان میں آپ خود سے ایک فکر وہ رکھتے ہیں کہ یہ ثنا خواں ایسا ہے, یہ ثنا خواں اس کو دیں یا اس کو نہ دیں. تو ایسا نہیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بلایا, کہ کسی نے آپ کو وقت دیا تو اس کو نذرانہ دیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہوں گا کہ یہ نذرانہ جو ہے یہ ہمارا حق ہے اور یہ سنت بھی ہے. تو چونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نذرانے میں ان کو اپنی چادر مبارک پیش کی الحمدللہ. تو یہ ایک طریقہ ہے اور سنت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں, یہ ہے معاوضہ. وہ آپ کی خوشی ہے کہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں. میرے پرسنل اپنے لیے میرا یہ ہے کہ میری میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جو آپ کی اپنی خوشی سے, کیونکہ اگر میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مجھے اتنے ہی لازمی چاہیے تو یہ معاوضہ میں معاوضے کے لیے نہیں پڑتا. ہاں نذرانہ میرا حق ہے, اور میں یہی کہوں گا تمام اپنے ویورز سے بھی کہ وہ بھی خیال رکھیں, اور
ہمارے ثنا خان بھائی سے بھی کہ وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ہے نا یہ نہیں کہ اگر پیسہ کہیں نہیں مل رہا تو وہاں نہیں جا رہے. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کنوے کر دیں, نہ کہ ہم پیسوں کی فکر کریں کہ پیسے ملیں گے تو جائیں گے. نہیں ملتے تو بھی الحمدللہ میں جاتا ہوں, اور جہاں مجھے پتہ ہے وہاں نہیں ملتے میں وہاں بھی بار بار جاتا ہوں. میرا بس اصل مقصد یہ ہے کہ میں جہاں پر جاؤں تو وہاں پر دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر اتار دوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. اچھا, اس فیلڈ میں نئے آنے والے نیو کمرز کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں نیو کمنٹ جو ہے مطلب جو آ رہے ہیں لوگ نعت خواں, میں بس ایک بات کہوں گا, دیکھیں ادب کا خیال بالکل رکھیں, کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اور میں بس یہی کہوں گا, جب آپ ادب کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بڑوں کی, اپنے اساتذہ کی, اور بالخصوص ان محفلوں کا جب آپ کو ادب پتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ کچھ ملتا ہے جو آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ابھی یہ کلام پڑھنا شروع کرے اور آپ کو فوری طور پہ ملنا شروع ہو جائے. یہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کو, جیسے ہمارے ماشاءاللہ معظم بھائی اتنا اچھا یہ ایک چینل لے کے چل رہے ہیں, اور یقیناً میں چاہوں گا جو میرے ویورز ہیں جو مجھے چاہتے ہیں, مجھے پسند کرتے ہیں, وہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور وہ دیکھیں کہ یہ کتنی محنت کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ انہوں نے جب شروع کیا ہوگا آہستہ 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 یہ آگے بڑھے. یہ ہم سب کے لیے, تو ہم جو ہے وہ اس چیز کا کریں کہ ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں. کام ہمارا اگر نعت خوانی ہے, قرأت ہے, یا ہمیں وہ کام جو اللہ اور اس کے حبیب سے جوڑ رہا ہے اور ہمارے توسط سے دوسرے بھی لوگ جڑ رہے ہیں, تو ہمارا مقصد صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسپیکٹلی اس کو آگے لے کے چلیں, اور اس کے لیے ہم بہتر سے بہتر آگے کوششیں کریں. جزاک اللہ. میرے چینل پہ جڑے رہنے کا شکریہ. ہم اپنے اس ویلاگ کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ ویلاگ سید مظہر صاحب کے ساتھ جنہوں نے بہت زبردست ہمیں نعت سنائی, تو اب ہمیں اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. جب تک کہ اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.